بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جی محترم، ہمارا جو موضوع چل رہا تھا وہ تھا خفیہ تدبیر کے بارے میں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے، بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ میرا انجام کیا ہوگا، میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا یا معاذ اللہ کفر پر ہوگا، یہ کسی کو معلوم نہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک خفیہ تدبیر ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہے۔ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے بہت زیادہ عبادت کی اور اس کے باوجود مرتے وقت ان کو ایمان نصیب نہ ہوا۔ حضرت سیدنا امام ابو محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم 3 دوست حج کے ارادے سے نکلے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل تھا، بھروسہ تھا، تو ہم نے کھانے پینے کی کوئی چیز نہ اٹھائی، سفر کے لیے سامان جو تھا وہ ہم نے نہ اٹھایا، کھانے پینے کے لیے خدا پہ بھروسہ کیا، تو ہم چل پڑے 3 شخص۔ تو راستے میں ایک عیسائیوں کا گرجا تھا، تو اس گرجے گھر میں ہم نے رات گزاری۔ تو رات گزاری، ہم میں سے ایک جو شخص تھا نا، ہم تینوں میں سے ایک جو تھا، اس کی نظر عیسائی عورت پہ پڑی، تو دیکھ کے اس پہ فدا ہو گیا، اس پہ عاشق ہو گیا اور اپنا دل جو ہے وہ کھو بیٹھا، دماغ کھو بیٹھا۔ تو اگلے دن ہم نے جانا تھا، روانہ ہونا تھا، تو اس نے ہمیں ٹال دیا، وہ وہیں رک گیا، ہم چلے گئے۔ تو جب چلے گئے اس نے دل پہ قابو کیا اور جو ہے بڑی بہادری اور دلیری سے اس عورت سے بات کی کہ میں تیرے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں، شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے آگے سے جواب دیا کہ میرے باپ سے بات کر۔ تو اس نے اس عورت کے باپ سے بات کی، تو اس کے باپ نے کہا کہ اس کا حق مہر جو ہے وہ تمہیں بھاری پڑے گا، اس کا وزن تم نہیں اٹھا سکو گے، وہ نہیں ادا کر سکو گے۔ تو اس نے پوچھا کہ بتاؤ کیا ہے، میں ہر چیز کرنے کے لیے تیار ہوں، ہر کام کرنے کے لیے تیار ہوں، بتاؤ کیا ہے۔ تو اس نے کہا تو اپنا اسلام چھوڑ دے۔ دیکھیں عیسائی یہود و نصارہ جو ہیں وہ سب سے پہلے جو ہے ایمان پہ وار کرتے ہیں، تو کہا کہ اپنا ایمان چھوڑ دے، اسلام چھوڑ دے، ہمارا مذہب جو ہے عیسائی مذہب قبول کر لے۔ تو اس نے کہا میں تیار ہوں۔ عجیب عاشق تھا کہ اپنا جو ہے وہ دین کھو بیٹھا، اپنا ایمان کھو بیٹھا، صرف کس کے لیے؟ ایک عورت کے لیے۔ اس نے دین اسلام چھوڑ دیا، کافر ہو گیا اور اس کی شادی ہو گئی۔ شادی ہونے کے بعد اس کے 2 بچے پیدا ہوئے اور اس کے بعد وہ مر گیا۔ جب مرا تو اس کو عیسائیوں کے قبرستان میں دفن کر دیا۔ تو اس کے جو 2 دوست تھے، حضرت سیدنا امام ابو محمد فرماتے ہیں کہ ہم جب واپس آئے نا حج سے، تو ہم اس بستی میں گئے، جا کے پوچھا کہ ہمارا ایک دوست ادھر رکا تھا، اس کا کیا معاملہ ہے؟ تو لوگوں نے بتایا اس نے شادی کی، 2 بچے بھی پیدا ہوئے، پھر وہ مر گیا۔ قبرستان کا راستہ پوچھا، جب قبرستان گئے تو دیکھا کہ ایک عورت قبر پہ بیٹھی ہے اور 2 بچے ساتھ بیٹھے ہیں، وہ رو رہی ہے، زار و قطار رو رہی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے ماجرا پوچھا کیا مسئلہ ہے، اس نے بتایا کہ ہم اس طرح فلاں بندے سے شادی کی، 2 بچے پیدا ہوئے اور مر گیا۔ تو امام ابو محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس عورت کو بتایا، وہ جو شخص تھا، تیرا شوہر جو تھا، وہ ہمارا دوست تھا، مسلمان تھا، نمازیں پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا۔ جب اس کی خوبیاں اور دین اسلام میں جو عبادات ہیں اس کا ذکر کیا ہم نے، تو اس عورت کے دل میں اسلام کی شمع روشن ہو گئی، اس کے دل میں ایمان کی چاشنی اس کو محسوس ہوئی، تو اس نے کلمہ طیبہ پڑھ کر جو ہے اسلام قبول کر لیا، وہ مسلمان ہو گئی عورت۔ تو محترم حضرت سیدنا امام ابو محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ ایک شخص عبادت گزار مسلمان، اس کا خاتمہ جو ہے وہ کفر پہ ہوا، کافر ہو کے مرا، اور ایک کافر عورت وہ مسلمان ہو گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جو ہے ایمان نصیب کر دیا، ایمان عطا فرما دیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، جس کو جو عطا فرمائے یہ اس کی مشیت ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، وہ بے نیاز ہے۔ تو حضرت سیدنا منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا ایک دینی بھائی تھا، تو میں اس کی ملاقات کے لیے گیا، مجھے پتہ چلا وہ بیمار ہے اور مجھ سے وہ بہت اعتقاد بھی رکھتا تھا، تو میں اس کی ملاقات کے لیے جب گیا، وہاں جا کے دیکھا
تو وہ گھر کے صحن میں پڑا ہے، چارپائی پہ گھر کے صحن میں پڑا ہے، تو میں نے اس سے سلام دعا کی اور دیکھا اس کی حالت غیر ہے کہ اب یہ بچنے والا نہیں ہے، تو میں نے کہا بھائی کلمہ طیبہ کی کثرت کرو۔ اس نے آنکھیں کھول دیں اور کلمہ پڑھنے کی کوشش کی لیکن نہیں پڑھا گیا۔ 2-3 بار جب آپ نے کہا تو اس نے کہا کہ میرے اور کلمہ شریف کے درمیان ایک آڑ بنا دی گئی ہے اور ایک پردہ حائل ہو گیا ہے کہ میں کلمہ طیبہ نہیں پڑھ سکتا۔ آپ نے پوچھا ماجرا کیا ہے؟ تو اس نے کہا بات یہ ہے، بلکہ حضرت منصور بن عمار نے فرمایا کہ تو نمازیں بھی پڑھتا تھا، روزے بھی رکھتا تھا، عبادات بھی کرتا تھا۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں اگر نمازیں پڑھتا تھا تو اس لیے پڑھتا تھا لوگ مجھے نمازی کہیں، اور اگر میں زکوٰۃ دیتا تھا لوگ مجھے سخی کہیں، اور اسی طرح میں جو بھی عبادات کرتا تھا، نیک اعمال کرتا تھا، میری نیت یہ ہوتی تھی کہ لوگ میری عزت کریں، تکریم کریں، لوگوں کے سامنے میں متقی اور پرہیزگار ظاہر ہو جاؤں۔ اور جب میں علیحدہ ہوتا، اکیلا ہوتا، تو اس وقت میں اپنے کمرے میں برہنہ ہو کر شراب پیتا تھا، گناہ کرتا تھا، اور جب میں بیمار ہوا تو میں نے اپنے گھر والوں کو کہا کہ میری چارپائی صحن میں ڈال دو۔ میری چارپائی کو صحن میں ڈال دیا گیا، میں صحن میں پڑا تھا، اور میں نے اپنی بیٹی سے قرآن پاک منگوایا، قرآن پاک مجھے دیا گیا، تو میں نے قرآن پاک میں پڑھتا رہا۔ جب سورۃ یاسین پہ پہنچا میں نے ہاتھ بلند کر دیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا رب العالمین میری بیماری دور فرما دے، میں گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ تو میں نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا عطا فرما دی۔ اور کچھ دن گزرے، میں بھول گیا اور غفلت کا پردہ میری آنکھوں پہ پڑ گیا، میں پھر گناہوں میں ملوث ہو گیا، گناہ کرتا رہا، پھر یہی حالت ہوئی۔ میں نے گھر والوں کو کہا میری چارپائی صحن میں ڈال دو، تو صحن میں رکھی گئی۔ اسی طرح قرآن پاک منگوایا، پھر دعا کی، اللہ نے شفا دے دی۔ تو شفا کے بعد پھر میں گناہوں کی طرف لوٹ گیا۔ تو تیسری بار پھر ایسا ہی ہوا، تو میں نے اب دعا مانگی کہ یا رب العالمین مجھے معاف کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو میرے پہ اتنا غضب آیا اور اتنی ناراضگی ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری اس توبہ کو قبول نہ فرمایا، بلکہ میں نے ایک ہاتف غیبی سے آواز سنی۔ میں نے کہا جو آواز سنی وہ مجھے کیا کہہ رہی تھی، آواز کچھ نظر نہیں آ رہا تھا لیکن آواز پہنچ رہی تھی، اور آواز کیا تھی کہ جب تو بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے، جب تندرست ہوتا ہے پھر گناہ کرنے لگ جاتا ہے، جب تو تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو روتا ہے، اور جب قوت حاصل کر لیتا ہے تو برے کام کرنے لگتا ہے۔ کتنی ہی مصیبتوں اور آزمائشوں میں تو مبتلا ہوا، مگر اللہ تعالیٰ نے تجھے سب سے نجات عطا فرمائی، اور اس کے منع کرنے اور روکنے کے باوجود تو گناہوں میں مستغرق رہا اور عرصہ دراز تک اس سے غافل رہا۔ کیا تجھے موت کا خوف نہ تھا؟ تو عقل اور سمجھ رکھنے کے باوجود گناہوں پہ ڈٹا رہا، اور تجھ پر جو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تھا تو نے اسے بھلا دیا، اور کبھی بھی تجھ پر کپ کپی طاری نہ ہوئی۔ خدا تعالیٰ کے خوف سے تیرا جسم کبھی نہیں کانپا، تیرا دل کبھی نہیں لرزا، اور نہ ہی خوف لاحق ہوا۔ اور کتنی مرتبہ تو نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد کیا لیکن توڑ دیا، عہد کو بھلا دیا، وعدے کو بھلا دیا، اور جو ہر لمحہ تجھے موت کی آمد کی خبر سنا رہی ہے قبر، اس کو تو بھول گیا، ہر وقت تمہیں پکار رہی ہے۔ تو محترم حضرت منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں اس حال میں اس سے جدا ہوا کہ میں ابھی گھر کے دروازے پر تھا، مجھے خبر پہنچی کہ اس شخص کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اپنے خاتمے کے بارے میں خصوصاً سوچنا چاہیے، اور جو ہے غور و فکر کرتے رہنا چاہیے، فکر میں رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نہ جانے میرے بارے میں فیصلہ کیا ہے۔ اور اسی طرح حضرت سیدنا عبداللہ موصلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں ایک غمگین شخص، غمزدہ شخص تھا جس کو قدیب البان کہا جاتا تھا۔ تو سخت مزاج، لوگوں کے ساتھ ملاقات نہیں کرتا تھا، ملنا پسند نہیں کرتا تھا، تو لوگ بھی اس سے بات کرنے کی جرت نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ سخت مزاج تھے، اتنا خشک دماغ تھا۔ تو میں نے ایک بار پوچھا، بھائی تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم، تمہیں اس ذات کی قسم ہے جس نے آپ کو
اپنی ذات کے سوا ہر چیز سے بے نیاز کر دیا ہے، سچ سچ بتا تیرا ماجرا کیا ہے، تو پریشان کیوں رہتا ہے، پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ تھوڑا پریشان ہو گیا اور کہنے لگا دراصل بات یہ ہے کہ میں اپنے شیخ کی خدمت کرتا تھا، 40 سال میں نے اپنے شیخ کی خدمت کی، اور 40 سال ہونے کے بعد جب اس کے مرنے کا وقت قریب آیا، مرنے سے 3 دن پہلے اس نے کہا کہ بیٹا میں 3 دن کے بعد مر جاؤں گا، اور میری وصیت یہ ہے کہ مجھے ایک صندوق میں بند کر کے فلاں جگہ پہ رکھ دیا جائے، اور اس جگہ پہ ایک اور صندوق ہوگا، وہ تم اٹھا لانا اور ادھر آ کر اس صندوق کو کھولنا، اس صندوق سے جو نکلے پھر جو تیرا فرض بنتا تھا، جو میرے ساتھ سلوک کرنا تھا تو نے وہی کرنا، یعنی میرے ساتھ یہ سلوک کرنا تھا، کفن دفن کا انتظام، اور جو ہے جو ایک شرعی طریقہ ہے موت کے وقت ہوتا ہے تو وہ میرے ساتھ جو کرنا تھا وہ اسی کے ساتھ کرنا۔ وقت گزرتا رہا، میرا شیخ جب 3 دن پورے ہوئے تو میرے شیخ کا رنگ جو ہے وہ تبدیل ہو گیا، آنکھیں نیلی ہو گئیں اور ہونٹ جو ہے وہ بڑے ہو گئے، رنگ سیاہ ہو گیا، اور اسی طرح حالت جو ہے وہ متغیر ہو گئی۔ میں حیران و پریشان ہوا، اور میرے شیخ نے بتایا تھا کہ میرا خاتمہ جو ہے وہ کفر پہ ہوگا، اسلام پہ نہیں ہوگا، کفر پہ میرا خاتمہ ہوگا۔ تو جب میں نے ان کی حالت دیکھی اور پھر اس کو جو ہے میں نے صندوق میں بند کیا اور جو جگہ بتائی گئی تھی اس پہ لے گیا، تو آگے ایک اور شخص صندوق ادھر اس نے رکھی، تو میں نے وہ صندوق اٹھائی اور یہ صندوق اس کو دے دی، مگر میں نے اس کو روک لیا، جو دوسرا بندہ تھا میں نے اس کو روک لیا اور پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، یہ صندوق میں کیا ہے، کیسے لایا ہے، کیا ماجرا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ یہ میرا شیخ ہے، اور یہ جو تھا یہ عیسائی تھا، اور میں اس کی خدمت کیا کرتا تھا، 40 سال خدمت کی، تو اس نے کہا کہ میں 3 دن کے بعد مر جاؤں گا، اور فلاں جگہ صندوق میں بند کر کے مجھے رکھ دینا، اور وہاں آپ کو ایک صندوق ملے گا، وہ لے آنا، اور جو سلوک کرنا تھا تو نے مرنے کے بعد میرے ساتھ وہی کرنا۔ تو اب وہ صندوق میں ادھر رکھنے کے لیے آیا ہوں۔ تو اب جو مسلمان تھا وہ صندوق لے کر آ گیا، اور جو عیسائی تھا وہ دوسرا صندوق لے کر چلا گیا۔ تو جب آ کر صندوق کو کھولا، دیکھا تو ایک نورانی چہرے والا بابا ہے اور بزرگ ہے، سفید بال ہیں اور چہرہ مسکرا رہا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ صندوق کھولا اور کفن دفن کا انتظام کیا اور اس کو دفن کر دیا، نماز جنازہ پڑھائی۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے، جس کو جو چاہے عطا فرماتا ہے، جس کے لیے جو لکھ دے وہ بے نیاز اور بے پرواہ ہے۔ ایک مسلمان عبادت گزار جو کہ ابدال تھا، اس کا خاتمہ کفر پہ ہوا، اور اس کا کفن دفن کا جو نظام تھا اور انتظام تھا وہ عیسائیوں کی طرح ہوا، ان کی شریعت کے مطابق اور ان کے طریقے کے مطابق ہوا۔ لیکن جو عیسائی تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان نصیب کر دیا، اور وہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہوا، اور اسلامی طریقے کے مطابق اسے غسل دیا گیا اور نماز جنازہ پڑھائی گئی۔ تو دوستو، ہر بندے کو سوچنا چاہیے، میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچیں کہ ہمارا خاتمہ کیسے ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر وقت دعا مانگتے رہنا چاہیے، اپنے خاتمے کے بارے میں فکر میں رہنا چاہیے کہ نہ جانے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کیا آتا ہے۔ اب شب برات بھی آنے والی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا